يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کے پیچھے لگنا چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے، اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے بچے رہو گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قصاص کا مسئلہ، یعنی اے مسلمانوں، قصاص کے وقت عدل یعنی انصاف سے کام لیا کرو۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اس کے بارے میں حد سے نہ بڑھو، جیسے کہ اگلے لوگ حد سے بڑھ گئے اور اللہ کا حکم بدل دیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بنو قریظہ اور بنو نضیر یہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے جن کی جنگ ہوئی تھی، جس میں بنو نضیر غالب آئے تھے۔ ابھی دستور ہو گیا تھا کہ جب نضری کسی قرظی کو قتل کرے تو اس کے بدلے اسے قتل نہ کیا جاتا تھا، بلکہ 100 وسق کھجور بطور دیت میں لی جاتی تھی۔ اور جب بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نضیر کے آدمی کو قتل کر دیتا تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جاتا، یا اور اگر دیت لی جائے تو ڈبل یعنی 2 وسق کھجور لی جاتی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹا دیا اور عدل و مساوات کا حکم دیا۔ ابو حاتم کی روایت میں اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان ہوا ہے کہ عرب کے 2 قبیلوں میں جدال و قتال ہوا تھا۔ اسلام کے بعد اس کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور کہا کہ ہمارے غلام کے بدلے ان کا آزاد قتل ہو اور عورت کے بدلے مرد قتل ہو، تو ان کے رد میں آیت نازل ہوئی اور یہ حکم بھی منسوخ ہے۔ قرآن فرماتا ہے النفس بالنفس، پس ہر قاتل مقتول کے بدلے مار ڈالا جائے گا، خواہ آزاد نے کسی غلام کو قتل کیا ہو، خواہ اس کے برعکس ہو، خواہ مرد نے عورت کو قتل کیا ہو، خواہ اس کے برعکس ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کرتے تھے، جس پر النفس بالنفس والعین بالعین نازل ہوئی۔ پس آزاد لوگ سب برابر ہیں، جان کے بدلے جان لی جائے گی، خواہ قاتل مرد ہو خواہ عورت ہو۔ اسی طرح مقتول خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، جبکہ ایک آزاد انسان نے ایک آزاد انسان کو مار ڈالا ہے تو اسے بھی مار ڈالا جائے گا۔ اسی طرح یہی حکم غلاموں اور لونڈیوں میں بھی جاری ہوگا، اور جو کوئی جان لینے کے ارادے سے دوسرے کو قتل کرے گا وہ قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اور یہی حکم قتل کے علاوہ اور زخموں کا اور دوسرے اعضاء کی بربادی کا بھی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی اس آیت کو النفس بالنفس سے منسوخ بتلاتے ہیں۔ مسئلہ، سفیان ثوری، ابن ابی لیلہ اور داؤد ظاہری رحمہم اللہ کا مذہب ہے کہ آزاد نے اگر غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ علی ابن مسعود، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، قتادہ اور حکم رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام بخاری، علی بن مدینی، ابراہیم نخعی اور ایک اور روایت کی روح سے سفیان ثوری کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مار ڈالے تو اس کے بدلے اس کی جان لی جائے گی۔ یہ روایت ابو داؤد میں اور نسائی ابن ماجہ میں ہے۔ دلیل میں یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے ہم اسے قتل کریں گے، جو کوئی اپنے غلام کی ناک کاٹے ہم بھی اس کی ناک کاٹ دیں گے، اور جو اسے خصی کرے اس سے بھی یہی بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن جمہور کا مذہب ان بزرگوں کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں آزاد غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ غلام مال ہے، اگر وہ خطا سے قتل ہو جائے تو دیت یعنی جرمانہ نہیں دینا پڑتا، صرف اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے نقصان پر بدلے کا حکم نہیں آیا۔ کیا مسلمان کو کافر کے بدلے قتل کیا جائے؟
اس بارے میں جمہور علماء امت کا مذہب تو یہ ہے کہ قتل نہیں کیا جائے گا، اور دلیل صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اس حدیث کے خلاف نہ تو کوئی صحیح حدیث ہے، نہ کوئی ایسی تأویل ہو سکتی ہے جو اس کے خلاف ہو، لیکن تاہم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل کر دیا جائے، لیکن ابو حنیفہ کا یہ قول حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ مسئلہ، حسن بصری اور عطا رحمہم اللہ کا قول ہے کہ مرد عورت کے بدلے قتل نہ کیا جائے، اور دلیل میں مندرجہ بالا آیت کو پیش کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء اسلام اس کے خلاف ہیں، کیونکہ سورہ مائدہ کی آیت عام ہے جس میں النفس بالنفس موجود ہے، علاوہ ازیں حدیث میں بھی ہے جس کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلمون تتکفأ دماؤہم، یعنی مسلمانوں کے خون آپس میں یکساں ہیں۔ لیث رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ خاوند اگر اپنی بیوی کو مار ڈالے تو خاص کر اس کے بدلے اس کی جان نہیں لی جائے گی۔ مسئلہ، جمہور امت کا مذہب ہے کہ کئی لوگوں نے مل کر ایک مسلمان کو قتل کیا ہو تو وہ سارے اس ایک کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں 7 آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان 7 کو ایک کے بدلے میں قتل کرا دیا، اور فرمایا اگر صنعاء بستی کے سب لوگ اس قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا۔ یہ روایت موطا مالک میں ہے۔ آپ کے اس فرمان کا خلاف آپ کے زمانے میں کسی صحابی نے نہیں کیا، بس اس بات پر گویا اجماع ہو گیا، لیکن امام احمد سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک کے بدلے صرف ایک ہی قتل کیا جائے، زیادہ قتل نہ کیے جائیں۔ معاذ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما، عبد الملک ابن مروان، زہری ابن سیرین، حبیب ابن ابی ثابت رحمہم اللہ سے بھی یہی قول منقول ہے۔ ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی زیادہ صحیح ہے، اور ایک جماعت کو ایک مقتول کے بدلے قتل کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے۔ پس جب صحابہ رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہوا تو اب مسئلہ غور طلب ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ اور بات ہے کہ کسی قاتل کو مقتول کا کوئی وارث کچھ حصہ معاف کر دے، یعنی قتل کے بدلے وہ دیت قبول کر لے، یا دیت بھی اپنے حصے کی چھوڑ دے اور صاف معاف کر دے۔ اگر وہ دیت پر راضی ہو گیا ہے تو قاتل پر مشکل نہ ڈالے بلکہ اچھائی سے وصول کرے، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ بھلائی کے ساتھ اسے ادا کر دے، حیل و حجت نہ کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مذہب اور امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا ایک روایت کی روح سے یہ مذہب ہے کہ مقتول کے اولیاء کا قصاص چھوڑ کر دیت پر راضی ہونا اس وقت جائز ہے جب خود قاتل بھی اس پر آمدہ ہو، لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں قاتل کی رضامندی شرط نہیں۔ مسئلہ، سلف کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عورتیں قصاص سے درگزر کر کے دیت پر اگر رضامند ہوں تو ان کا اعتبار نہیں۔ حسن، قتادہ، زہری، ابن شبرمہ، لیث اور اوزاعی رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے، لیکن باقی علماء دین ان کے مخالف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے بھی دیت پر رضامندی ظاہر کی تو قصاص جاتا رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے میں دیت لینا یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور مہربانی ہے، اگلی امتوں کو یہ اختیار نہ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر قصاص فرض تھا، انہیں قصاص سے درگزر کرنے اور دیت لینے کی اجازت نہ تھی، لیکن اس امت محمدیہ پر یہ مہربانی ہوئی کہ دیت لینی بھی جائز کی گئی، تو یہاں 3 چیزیں ہوئیں: قصاص یعنی قاتل کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے، دیت کچھ مال وغیرہ دے کر، اور معافی۔ اگلی امتوں میں صرف قصاص اور معافی ہی تھی، دیت نہ تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل تورات کے ہاں صرف قصاص اور معافی تھی اور اہل انجیل کے ہاں صرف معافی ہی تھی۔ پھر فرمایا جو شخص دیت یعنی جرمانہ لینے کے بعد یا دیت قبول کر لینے کے بعد بھی زیادتی پر تل جائے اس کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، مثلا دیت بھی لے لی اور پھر قتل کے در پہ ہوا وغیرہ۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے کہ جس نے دیت لے لی پھر قاتل کو قتل کیا تو اب میں اس سے دیت بھی نہ لوں گا بلکہ اسے قتل ہی کراؤں گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے عقل مندو، قصاص میں نسل انسانی کی بقا ہے، اس میں حکمت عظیمہ ہے۔ گو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے ایک قتل ہوا تو 2 مرے، لیکن دراصل اگر سوچو تو پتہ چلے گا کہ یہ سبب زندگی ہے۔
قاتل کو خود خیال ہوگا کہ میں اسے قتل نہ کروں ورنہ خود بھی قتل کر دیا جاؤں گا، تو وہ اس فعل بد سے رک جائے گا۔ تو 2 آدمی قتل و خون سے بچ گئے۔ اگلی کتابوں میں بھی یہ بات تو بیان فرمائی تھی کہ القتل انفع للقتل، یعنی قتل قتل کو روک دیتا ہے، لیکن قرآن میں بہت ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا یہ تمہارے بچاؤ کا سبب ہے کہ ایک تو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رہو گے، دوسرے نہ کوئی کسی کو قتل کرے گا نہ وہ قتل کیا جائے گا، زمین پر امن و امان، سکون و سلامتی رہے گی۔ تقوی تمام نیکیوں کے کرنے اور تمام برائیوں کے چھوڑنے کا نام ہے۔